بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 17 جنوری بروز جمعہ ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے 3 جماعتوں کو ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو جج ہیں ناصر جاوید رانا، ان سے متعلق کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ آپ کا کیس لاہور ہائی کورٹ کو بھیجا جاتا ہے اور فردر وہ کارروائی کرے گی، پھر کیا کارروائی ہوئی تھی؟ مجھ سے سوال پوچھا گیا کہ آپ نے اگلی بات نہیں بتائی، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نظر ثانی بھی گئی تھی، پی ایل ڈی 2005 سپریم کورٹ صفحہ نمبر 86 جو فیصلہ ہے، اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی بھی دائر کی، جج ناصر جاوید رانا نے دائر کی تھی۔ اور دوسری جانب جو لاہور ہائی کورٹ کو میٹر گیا تھا، اس وقت چیف جسٹس تھے افتخار حسین چودھری لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے کیا کارروائی کی تھی، اس کے اوپر بھی میں آپ کو اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ 9 مئی جو آرمی عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، ان کی اپیلیں دائر ہو گئی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں ان کی اپیلیں دائر ہو گئی ہیں، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، پاکستان تحریک انصاف حکومت اتحاد سے تو 10 قدم آگے چلتی ہے، اور بہت آگے کی، کم از کم آپ کہہ سکتے ہیں کہ 25 سال آگے کی سوچ ہے پی ٹی آئی کی اور حکومت اتحاد، اتنا فرق ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے برطانوی ارکان پارلیمنٹ کو پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بریفنگ دی ہے۔ پاکستان میں سیاسی بحران اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا جائزہ لینے کے حوالے سے برطانوی پارلیمانی اراکین کی جانب سے پارلیمنٹ میں ایک بریفنگ منعقد کی گئی، جس میں پی ٹی آئی رہنماؤں نے شرکت کی۔ برطانوی پارلیمنٹ کے اندر یہ بریفنگ ہوئی۔ ڈان اخبار کی یہ رپورٹ ہے، اس میں کہا گیا کہ اجلاس کا اہتمام جو فرنٹ ڈیموکریٹک پاکستان یو کے ایف او ڈی پی نے کیا۔ بریفنگ کے دوران ایف او ڈی پی نے پاکستان میں جمہوریت کو درپیش خطرات، جبری گمشدگیوں اور فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل پر خدشات کو اجاگر کیا۔ بریفنگ کی صدارت برطانوی رکن پارلیمنٹ جیمز فرتھ نے کی، جس میں تقریباً 1 درجن اراکین نے شرکت کی، اور اس میں پھر ان کے نام لکھے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کے دور حکومت کے سابق اور مبینہ جو عمران خان کے اوپر جو مبینہ ریاستی جبر کا شکار عہدیدار، ان کی تفصیلات بتائی ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں سیاسی ورکرز، صحافیوں، خواتین، غیر قانونی گرفتاریوں اور ناروا سلوک کا سامنا کرنے والوں افراد کی حالت اظہار بیان کی، اور پرامن مظاہرین کا قتل عام، جبری گمشدگیوں اور فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل تشویشناک ہے، جس پر فوری طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پی ٹی آئی رہنما زلفی بخاری اور عمران خان کے سابق معاون خصوصی نے 26 نومبر کو اسلام آباد میں مظاہرین کی مبینہ ہلاکتوں کی ہولناک تفصیلات فراہم کی، جس میں انہوں نے 100 افراد کی جان سے جانے کا دعویٰ کیا۔ زلفی بخاری نے بریفنگ میں اقوام متحدہ کی اس رپورٹ کا بھی حوالہ دیا، جس میں عمران خان کی گرفتاری کو غیر قانونی اور جیل میں ان کے ساتھ ناروا سلوک کو غیر انسانی قرار دیا گیا۔ سفینہ فیصل، جنہیں برطانیہ میں مقیم کاروباری شخصیت سمجھا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ پولیس کی جانب سے ڈاکٹر یاسمین راشد کی گاڑی پر حملہ تھا۔ مجھے ان کے ساتھ کیے جانے والے سلوک پر تشویش ہے۔ برطانیہ میں ہمارے ساتھ انسانوں والا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، جس کے ہم عادی ہیں، اس لیے جب میں پاکستان میں لوگوں کے ساتھ کیے جانے والے برتاؤ کو دیکھتی ہوں تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ بریفنگ میں زلفی بخاری نے پی ٹی آئی کی آواز کو دبانے کے لیے ورکرز پر مبینہ ریاستی جبر، جس میں رہنماؤں کو ہراساں کرنے کی ویڈیوز کو بھی سامنے لے کے آئے۔ شہزاد اکبر نے بریفنگ میں برطانیہ میں مقیم پاکستانی کو نشانہ بنانے کے معاملے کو بھی اجاگر کیا۔ انہوں نے اپنے اہل خانہ کو ہراساں کیے جانے کے حوالے سے بھی تفصیلات فراہم کی۔ انہوں نے حکومت پاکستان پر الیکشن دھاندلی اور عدالتی نظام میں تبدیلی کے ذریعے طاقت حاصل کرنے کے حوالے سے بھی بات کی، اور اس کے علاوہ جو باقی لوگ تھے انہوں نے بھی اپنی گفتگو کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ہر جگہ اپنی جو آواز ہے وہ پہنچا رہا ہے، اپنا جو موقف ہے وہ پہنچا رہا ہے۔ آج عمران خان کو سزا دی گئی ہے تو دنیا کے تمام بڑے جو میڈیا ہاؤسز ہیں انہوں نے اس کے اوپر بات کی ہے، بریکنگ نیوز کے طور پر چلایا گیا ہے، اور باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کا موقف لیا گیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا، ابھی میں آپ کو صرف یہی بتا دوں کہ ایک طرف عمران خان کو سزا ہوئی ہے اور وہ کوئی 150 صفحات کے قریب فیصلہ ہے، اور ایک طرف اچھا ایک بات مجھ سے سوال پوچھا گیا عمران خان کے، پھر مجھے بھول جائے گا، وہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر پیسہ پاکستان کا نہیں تھا، پیسہ تھا ملک ریاض کا، ملک ریاض نے 9 ارب روپے والی پراپرٹی 18 ارب روپے سے خریدی، حسن نواز تھے، اس پر این سی اے ایکٹیو ہو گیا، نیشنل کرائم ایجنسی یو کے، انہوں نے وہ فریز کر دی اور تحقیقات شروع کر دیں۔
اس کے بعد ان کی سیٹلمنٹ ہوتی ہے۔ تو پاکستان کو کیوں کہا گیا تھا کہ NCA اور ملک ریاض کی جو سیٹلمنٹ ہے اس کو خفیہ رکھنا ہے؟ پاکستان کی کابینہ نے کیا سہولت کاری کیا دی تھی؟ یہ سمپل سی بات جس کے اوپر یہ پورا طوفان کھڑا کیا گیا۔ ایک بات آپ یاد رکھیے گا، آج کا یہ جو 150 صفحات کا فیصلہ ہے اس میں کہیں نہیں لکھا کہ وہ رقم پاکستان کی تھی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب سیٹلمنٹ یہ ہوئی ملک ریاض کی اور NCA کی سیٹلمنٹ یہ ہوئی، ملک ریاض نے کہا جی کہ آپ میرا پیسہ آپ جو آپ نے فریز کیا ہوا ہے اس کو ریلیز کر دیں، میں یہ پیسے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں جو میں نے جمع کروانے ہیں میں ان میں جمع کروا دیتا ہوں۔ اب سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جو NCA کے پاس پیسے تھے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع کروانے کے لیے حکومت پاکستان کی پرمیشن کی ضرورت تھی۔ اب وہ جو حکومت پاکستان سے پرمیشن لی گئی، عمران خان نے یہ سوچا کہ NCA کا معاملہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو سیٹلمنٹ ہوئی تھی ملک ریاض نے سپریم کورٹ کو پیسے دینے تھے، ان میں سے بہت کم پیسے ابھی تک دیے گئے ہیں۔ وہ جو 400 ارب کا معاملہ تھا، جو زمین کا معاملہ تھا اور وہ سارا، وہ تو بہت کم پیسے، وہ تو پورے دیے ہی نہیں گئے۔ عمران خان نے کہا کہ وہ پیسے ملک ریاض کے ان کا ہے نا، تو ہماری سپریم کورٹ میں آنے دیں، آپ کو پاکستان کے پیسے تو تھے نہیں۔ تو عمران خان اور کابینہ نے اور NCA نے کہا جی کہ آپ اس معاہدے کو خفیہ رکھیں، چونکہ NCA کا اپنا ایک ان کے کانفیڈینشیل معاملات ہوتے ہیں۔ دوسرا، پاکستان نے جو ان کو پرمیشن دی وہ صرف یہ تھی کہ یہ اجازت دی کہ آپ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا سکیں، بس یہ سارے کا سارا کیس ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جو یہ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان کی جو حکومت ہے اس نے کابینہ سے کیا فیصلہ لیا تھا، وہ فیصلہ صرف پرمیشن تھی جو NCA کو اور ملک ریاض کو دی گئی کہ اگر NCA پیسے ریلیز کرتا ہے تو وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بھیج دے گا، اور اس کو اجازت مل گئی سپریم کورٹ رجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے، یہ حکومت پاکستان کی اجازت چاہیے تھی، بس یہ سارے کا سارا معاملہ ہے۔ اور اس کو NCA نے کہا کہ اس کو کانفیڈینشیل رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اب نہ وہ کوئی پاکستان کا پیسہ تھا کہ وہ حکومت پاکستان کو آتا، بعد میں وہ ڈیفینیٹلی حکومت پاکستان کو آ گیا سپریم کورٹ کے توسط سے، اور اس میں یہ نہیں لکھا گیا کہ جی پاکستان عمران خان نے کوئی پیسہ کو نقصان پہنچایا یا عمران خان نے خود کچھ لیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف جو جج صاحب کی جانب سے، اچھا ایک تو عمران خان کی جو درخواست تھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یہ اہم درخواست تھی، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ سہولیات سے متعلق عمران خان کو جو جیل میں سہولیات سے متعلق درخواست دائر کی گئی تھی اس پر سماعت ہوئی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیف جسٹس عامر فاروق نے سماعت کی۔ رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کرتے ہوئے سماعت کو پیر کے روز مقرر کرنے کا کہا۔ عامر فاروق نے رجسٹرار آفس کے اعتراض کے ساتھ درخواست پر سماعت کی۔ فیصل فرید چودھری پیش ہوئے۔ عدالت نے استفسار کیا آپ نے کیا چیلنج کیا ہوا ہے؟ وکیل نے کہا ہم نے اس میں ٹرائل کورٹ آرڈر چیلنج کیا ہوا ہے۔ عدالت نے رجسٹرار آفس کا اعتراض دور کرتے ہوئے درخواست کو سماعت کرنے کا کہا ہے۔ 10 جنوری کا جو فیصلہ ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے جو جج شاہ رخ ارجمند کا تھا عمران خان کو سہولیات دینے سے متعلق۔ چونکہ جج اپنے آرڈر پر عمل درآمد نہیں کروا رہے تو اس وجہ سے جج کے فیصلے کو نظر ثانی میں لے آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور لگ اب عامر فاروق کے پاس گیا ہے، اور ابھی جو 2 ججز کی نئی تعیناتی ہوئی ہے تو ایک وکیل نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ جو بینچ بنے گا وہ عامر فاروق صاحب کی سربراہی میں، اور نئے ایڈیشنل جج ہوں گے، جو ایڈیشنل جج ہیں وہ اس کا حصہ ہوں گے۔ تو خیر جو ہم پیچھے سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ اچھا، اب وہیں پہ جو سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ جو جج صاحب تھے جن کا یہ سارا معاملہ ہوا، تو اس میں ہوا یہ تھا کہ معزز جو جج صاحب ہیں ناصر جاوید رانا صاحب، ان کے حوالے سے سپریم کورٹ نے سارا کچھ لکھ دیا۔ میں نے پورا فیصلہ آپ کو پڑھ کے سنایا۔ سپریم کورٹ نے کہا جی کہ ان کو عہدے سے ہٹایا جاتا ہے، ان کی جگہ دوسرا جج مقرر کیا جاتا ہے، اور ان کو بھیجا جاتا ہے لاہور ہائی کورٹ کے پاس ان کا معاملہ کہ لاہور ہائی کورٹ ان کے معاملے کو دیکھے۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے افتخار حسین چودھری تھے، انہوں نے مارشل لاء کا دور تھا، افتخار حسین چودھری چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے جناب والا ان کو بحال کر دیا تھا، ناصر جاوید رانا صاحب کو بحال کر دیا تھا۔ لیکن ناصر جاوید رانا صاحب نے ایک ریویو پٹیشن بھی فائل کی تھی، وہ جو فیصلہ تھا اس کے خلاف ریویو پٹیشن فائل کی تھی۔ اب ریویو پٹیشن خارج ہو گئی، جب ریویو خارج ہو گئے، نظر ثانی خارج ہو گئی، تو جو بھلے وہ بحال ہو گئے لیکن ان کے خلاف جو آبزرویشن ہے یا ان کے خلاف جو کہ وہ انفٹ ہیں جوڈیشل سروس کے لیے، تو وہ ان کے خلاف پوری کی پوری چارج شیٹ تھی، وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو آج تک برقرار ہے۔
یہ بہت اہم چیز ہے کہ اس کے باوجود جس کے بارے میں سپریم کورٹ یہ لکھے اور ایسا بندہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سول جج سے پھر وہ ایڈیشنل سیشن جج بھی بنا، پھر وہ نائب عدالت کا جج بھی بنا، اور پھر اس کے پاس اتنا اہم کیس جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کا ہے وہ بھی آیا. تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے. علی ظفر صاحب کہتے ہیں کہ جو فیصلے سے پیسوں کو جرم قرار دیا گیا، لیکن جج صاحب بھول گئے کہ احتیاط جرم نہیں ہوتے. بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ یہ نیب کو ثابت کرنا تھا لیکن کوئی دستاویزات نہیں دیں، عدالت مان رہی ہے کہ یہ جرم کے پیسے نہیں ہیں تو یہ کیس ہی نہیں بنتا، پھر تو سزا ہی نہیں ہو سکتی تھی. علی ظفر نے کہا کہ جج صاحب کے مطابق کابینہ کے فیصلے کا فائدہ عمران خان کو ہوا. اب وہ فائدہ کیا ہوا کہ وہ ڈونیشن ملی جو ٹرسٹ کے لیے. ڈونیشن پر ٹرسٹیز کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ ججمنٹ مفروضے پر پیش کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کابینہ کی ممبر ہی نہیں ہے، وہ کیسے کابینہ کی ممبر بن سکتی ہیں یا اس فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتی ہیں. کابینہ میں کسی کو سزا نہیں سنائی گئی، کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی سوائے عمران خان کے. پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ پیسے کو ڈی فریز کرنے کا فیصلہ این سی اے یونائٹڈ کنگڈم کا تھا. این سی اے نے کابینہ کو درخواست کی تھی اور کابینہ نے اسے کانفیڈینشیل رکھنے کا فیصلہ کیا. سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ نمبر دینا کابینہ کا فیصلہ تھا اور عمران خان کو اس وقت اس کا علم بھی نہیں تھا. یہ علی ظفر صاحب نے آج انکشاف کیا ہے. لیکن چونکہ یہ ایک نظام ہے ہمارے ملک کا اور اسی کے مطابق یہ چیزیں چلنی ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے اہم درخواستیں دائر کی گئی ہیں 9 مئی سے متعلق. 9 مئی میں اپیلیں دائر کی گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے آئی ایل ایف کے جو صدر ہیں خیبر پختونخوا کے قاضی، ان کی جانب سے یہ قاضی انور ایڈوکیٹ اور بیرسٹر سرور مظفر شاہ کی وساطت سے 9 مئی کے 27 جو خیبر پختونخوا کے ملزمان ہیں ان کی ملٹری کورٹ سے سزاؤں کے خلاف کورٹ آف اپیل میں قاضی انور ایڈوکیٹ اور بیرسٹر سرور مظفر شاہ کی وساطت سے اپیلیں دائر ہوئی ہیں. کورٹ آف اپیل میں دائر کی گئیں. یہ کورٹ آف اپیل آرمی کی اپنی ہے، تو چونکہ ہائی کورٹ میں نہیں ہو سکتی تھیں یہ اپیلیں، یہی بات تو خواجہ حارث نے بھی کی تھی کہ ہائی کورٹ میں اپیلیں نہیں ہو سکتی، ان کے اپنے پاس یہ اپیلیں دائر ہو سکتی ہیں جو کورٹ آف اپیل ہے. وہ جو آئینی ترمیم کی گئی تھی 21ویں آئینی ترمیم دہشت گردوں کے لیے، اس میں ہائی کورٹ کا آپشن دی گئی تھی. آرمی ایکٹ کے اندر ہائی کورٹ کی آپشن نہیں ہے. تو اس وجہ سے کورٹ آف اپیل میں قاضی انور ایڈوکیٹ اور بیرسٹر سرور مظفر شاہ کی وساطت سے اپیلیں دائر کی گئیں. کورٹ آف اپیل میں دائر کی گئی اپیلوں میں ملزمان کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ 9 مئی مقدمات میں اپیل کنندگان گرفتار ہوئے اور ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں چلا. 4 جنوری کو ملٹری کورٹ نے سزائیں دی ہیں. ملزمان کو صفائی کا موقع نہیں دیا گیا اور نہ ہی ٹرائل کے دیگر تقاضے پورے کیے گئے. اپیل کنندگان کے خلاف منصفانہ مقدمہ نہیں چلایا. ملٹری کورٹ میں سویلینز کا ٹرائل چلانا غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، جبکہ اپیل کنندگان کو ٹرائل کے دوران بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا. استدعا کی گئی کہ تمام اپیلوں کو منظور کیا جائے اور تمام ملزمان کو الزامات سے بری کیا جائے. یہ اس وجہ سے اپیلیں دائر کی گئی ہیں کہ ٹائم گزر جانا تھا اور کیا پتہ آئینی بینچ کیا فیصلہ دے، اس وجہ سے ود ان ٹائم اپیلیں دائر کرنا ضروری تھا. اگر تو جو سویلین کا 9 مئی کے سویلین کا جو ملٹری ٹرائل ہے اس کے خلاف جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا وہ برقرار رہتا ہے تو یہ تو پھر اپیلیں ہر چیز غیر مؤثر ہو جائے گی. اور اگر عدالت اس کو ختم کر دیتی ہے اور 9 مئی کے سویلین کا ٹرائل درست قرار دے دیتی ہے آرمی عدالتوں میں، تو پھر کم از کم ٹائم بارڈ نہ ہو جائیں اپیلیں. اس وجہ سے یہ دائر کی گئی ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو آج 3 جماعتوں کو جو ہے وہ ڈی لسٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کارروائی کی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی 3 جماعتیں کون سی ہیں جی؟ پاکستان نیشنل پارٹی، نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی اور پاکستان تحریک نظام کو ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات نہ کروانے پر 3 سیاسی جماعتوں کو ڈی لسٹ کیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے. اللہ پاک پاکستان کا ہمیں عناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.